إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو ذیبہ نے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تاریخ 25 شعبان 1436 مطابق 12 جون سن 2015 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں پچھلے ہفتے جس موضوع کی وضاحت میں نے کی تھی اور جس موضوع پر میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی موضوع کی تکمیل ہوگی، آؤ تبلیغ کریں، اس کا یہ موضوع تھا. آج اس کا آخری حصہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ ایک فارمولہ ہے، ایک نسخہ ہے تمام قسم کی پریشانیوں کے حل کا. امت مسلمہ جو اس وقت پریشانیوں سے جوجھ رہی ہے اور جو مصیبتوں میں مبتلا، اس کے اسباب بھی ہیں اور وہ اسباب کئی ہیں، وہ جو بھی ہوں، لیکن ایک فارمولہ جو ایک سبب بنیادی طور پر ہے جسے اللہ نے، اس کے رسول نے بھی بتلایا ہے، وہ میں آج کی اس جمعے کے خطبے میں آپ حضرات کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارا بچہ آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو ہم پہنچائیں گے اور ہمارا بچہ اس نسخے اور اس فارمولے کو اپنائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. اگر کامیابی فلاح چاہتے ہو تو نہیں کامیابی لینا ہے جیسے آج ہی ذلیل الرسوا ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی اپنی کرسی کے بچانے کی چکر میں، کوئی اپنی حکومت کے بچانے کے چکر میں، کوئی کسی روزی روٹی، یہی دنیا، یہی خس و خاشاک اور یہی گرد و غبار سمیٹنا ہے، تو پھر یہی ہو رہا ہے جو آج جس سے کہ آج ہم جوجھ رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس خطبہ جمعہ سے وقت میں میں اپنے موضوع کی میں تکمیل کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سر دست ماہ رمضان الحمدللہ جو عظیم الشان مہمان ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. بالکل آخری جمعہ ہے یہ شعبان کا، اس کے بعد آنے والا جمعہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بابرکت مہینے کا پہلا جمعہ ہوگا جس کے اندر ہم اس عظیم الشان مہمان سے ملاقات کریں گے. اس سے پہلے ہی سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے یاری ہوگی. دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک مہینے کو، اس بابرکت خیر و برکت والے مہینے کو بار بار ہمارے زندگی میں لائے اور جلد سے جلد اس عظیم الشان مہمان سے ہماری ملاقات کروائے اور اللہ ہمارے تمام خیر دامن مراد کو بھر دے مولا اور اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے اپنے خیرات سے، اپنے برکات سے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو سنو، تمہارے اوپر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر
فرض کیے گئے تھے لعلکم مؤمنون، لعلکم تؤمنون، لعلکم تسلمون، لا تاکہ تم مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے درمیان، تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ مومن تو ہو، مسلم تو ہو، لیکن پرہیزگاری نہیں ہے۔ وہ تمام ممنوعات، محرمات، جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، اسی کے اندر پلے پڑے ہو، اس سے دوری نہیں ہے، اس سے اجتناب نہیں ہے، اس سے پرہیز نہیں ہے۔ عبادات بھی کر رہے ہو، سجدے بھی کر رہے ہو، رکوع بھی کر رہے ہو، مسجدیں بھی تعمیر کر رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، عمرے پہ عمرے بھی کر رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، صدقات بھی دے رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن تقوی نہیں ہے۔ کیوں؟ شرک باللہ بھی کر رہے ہو، بدعات بھی کر رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، دغا بھی دے رہے ہو، فریب بھی دے رہے ہو، کسی کی زمین جائیداد بھی غصب کر رہے ہو، گھروں کو بھی قبضے کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، خون کر رہے ہو، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو لوٹ رہے ہو، چوری کر رہے ہو، دغا دے رہے ہو، فریب دے رہے ہو، جھوٹ بول بول کر کے دولتیں کما رہے ہو۔ تقوی نہیں، داڑیاں ہیں، امامے ہیں، پگڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، تقوی بولو۔ ہاں، یہ ہے اصل بنیاد جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے، جو آ رہا ہے یہ ماہ رمضان مبارک۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں، بنیادی مقصد کیا ہے کہ دلوں کے اندر کیا پیدا ہو؟ بولو، تقوی پیدا، پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی۔ حضرت ابن المومنین نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ کہا امیر المومنین، تنگ راستہ ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، زمین کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں، کیسے چلیں گے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے دامنوں کو سمیٹ لیں گے، کپڑے سمیٹ لیں گے، اور بڑا ہی دیکھ بھال کر محتاط انداز سے جھاڑی والے اس تنگ راستے سے گزر جائیں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم کے اندر خراش کانٹوں کی لگ جائے، یا ہمارے دامن یا ہمارے کپڑے کانٹوں سے الجھ جائیں۔ ہم اس احتیاط کے ساتھ وہ خاردار جھاڑیوں سے نکلیں گے۔ پیارے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ابی بن کعب نے کہا یہی تقوی ہے۔ یہ دنیا کانٹوں سے بھری ہوئی، مشقتوں سے بھری ہوئی، گناہوں، آلائشوں اور تمام قسم کی برائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ راستہ آخرت کا راستہ، جنت کا راستہ، حفت الجنت بالمکارہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جنت۔ اس راستے پر چل کر تمہیں جنت لینی ہے، کیسے پاؤ گے؟ ایسے عیاشیاں کر کے، حرام خوریاں کر کے، اپنے جسم کو، اپنے خون کو حرام مال سے پال کر کے جنت پاؤ گے؟ حرام مال سے پلا ہوا جسم اور وہ خون وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت ایک پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ محل ہے، اللہ کی بنائی ہوئی پسندیدہ مقام ہے، پاک ہے۔ وہاں حرام خوریوں سے بنا ہوا جسم، حرام خوریوں سے پلی ہوئی روح وہاں داخل نہیں ہو سکتی۔ سوچ لو، پھر کھاؤ بغیر سوچے سمجھے حرام، کھاؤ حرام، کرو غش، کرو چوریاں، کرو جھوٹ فریب مکر، 10 روپے کا مال 100 روپے میں بیچو، 100 روپے کا مال 10,000 میں بیچو، کرو جھوٹ بول بول کر کے پیسے کماؤ ایک دن میں، اور یہ نتیجے ہمارے سامنے۔ المہم رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے توبہ کرو، اور رمضان میں بھی توبہ کرو تاکہ پاک و صاف ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا، امت مسلمہ پر بے شمار مصائب کے بادل گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، گرج ہی نہیں رہے، برس بھی رہے ہیں، چاہے وہ بم کی شکل میں ہو، چاہے بارود کی شکل میں ہو، چاہے ٹینک کی شکل میں ہو، چاہے وہ میزائل کی شکلوں میں ہو، چاہے وہ گولیوں کی شکل میں ہو، برس رہی ہیں۔ صرف گرجتے تو گرجتے، برس بھی نہیں۔ قتل و خون کا بازار گرم ہے، مسلمان کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مت۔ حل کیا ہے؟ چلا سب رہے ہیں، ٹیبل ٹاک سب کر رہے ہیں، محسوس سب کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آؤ، رب ذوالجلال نے ہمیں ہر چیز کا حل بتایا ہے، فارمولہ موجود ہے، ہم اس فارمولے پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو، ایک انسان کو شادی کرنی، کس کو تلاش کرتا ہے؟ کس چیز کی تلاش میں رہتا ہے؟ ایک انسان کو بزنس کرنا ہے، کس چیز کو ڈھونڈتا ہے؟ کیا چیز سوچتا ہے کہ میرے پاس ہو تو میں بزنس کروں؟ بولو، بہت آسان سوال ہے،
پیسہ، جزاک اللہ، پیسہ، جوتا خریدنا ہے پیسہ، بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے بولو پیسہ، شادی کرنی ہے پیسہ، جوان بیٹی بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے کیوں؟ پیسہ، سر کے اوپر چھت نہیں ہے کیا چاہیے؟ پیسہ، بیمار ہے کیا چاہیے؟ پیسہ، علاج چاہیے پیسہ، بھیک مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے؟ پیسہ نہیں، پیسہ ہو کپڑے خرید لے، پیسہ ہو جوتے خرید لے، پیسہ ہو گھر بنا لے، پیسہ ہو اب علاج کروا لے، پیسہ، خرچ۔ ہماری تمام ضرورتیں کس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں؟ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا مکمل طریقے سے کہ سارا علاج سب کا یہ پیسے ہی ہے، لیکن تقریباً 90 سے لے کر 99% لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہو تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ پیسہ تمام ضروریات کا ایک حل ہے، تمام چیزوں کا گویا کہ ایک جامع ہے، وہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کو جب بھیجا، پیدا فرمایا، تو ان کا ایک فارمولہ، ایک جامع حل دے دیا کہ تمہیں کوئی ضرورت پڑے، تمہیں کوئی پریشانی آئے، تمہیں کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی دکھ ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیسہ اتارا ہے، بہرحال کچھ ضرورتیں ہیں، کوئی ایک ایسی چیز بھی دی ہے کہ اس کو اپنا لو تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ہے دعوت اللہ۔ اوہو، آپ کہو گے یار یہ چھوٹی چھوٹی سی بات، ابانی صاحب اتنا لمبا چوڑا اگلے ہفتے پچھلے ہفتے، اس کو آپ سمجھتے ہو بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ ہماری تمہاری زندگی کا ماحصل ہے۔ پیسہ 4 لفظوں کا مجموعہ، لفظ پا، لفظ یا، لفظ سین اور ایک ہا ہے پیسہ، 4 لفظوں کا مجموعہ، کوئی 10 الفاظ نہیں ہے اس میں، حروف نہیں ہے اس میں، 4 حرف ہیں، لیکن پوری زندگی کو آپ کے دائرے گھیرے ہوئے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اسی پیسے کے حصول کے لیے اپنا وطن، اپنا ماں، اپنا باپ، اپنے باپ، اپنے ماں، اپنے بہن، بیوی، بچے، سب کچھ، زمین جائیداد، سب کچھ چھوڑ کر کے 7 سمندر پار جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ پیسہ کمانے آئے ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے یہ۔ تو آپ یہ سوچیں کہ دعوت 4 لفظوں کا مجموعہ، 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، اس سے کیا ہو، یہ کون سی بہت بڑی بات ہوگی؟ میرے بھائیو، یہ نہایت ہی نادانی اور اسی حماقت کا یہ نتیجہ ہے، اور اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج اس عظیم الشان فارمولے کو ہم نے اپنے پیچھے ڈھکیلا، بھول گئے، اس نسخے کو اپنایا نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ تبلیغ کرو، دعوت دو، لوگوں سے آپ کو اللہ محفوظ رکھے، لوگوں سے محفوظ رکھے گا، صرف قتل و خون غارت گری نہیں، کائنات کی تمام پریشانیوں، تمام دکھوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بے فکر ہو جائیں گے۔ انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، سب کچھ بھی ہو، آپ غور کرو، اگر اسے کے پاس امن نہ ہو، سکون نہ ہو، تو اس مال اور دولت سے امن اور سکون تلاش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کھٹکھٹا لگا رہے گا، پتہ نہیں کون گولی لے کے، کلاشن کوپ لے کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، بلڈنگ ہے، سب کچھ ہے، مار کر کے ہم کو بھی ختم کر سکتا ہے، ہمارا مال، سب ساری دولتیں لوٹ سکتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا بھی، لوگوں کی جو سازشیں ہیں، لوگوں کی جو ظلم ہے، لوگوں کی جو زیادتیاں ہیں، لوگوں نے جو فساد برپا کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے جو مہنگائیاں بڑھائی ہیں، لوگوں نے جو ناحق طور پر تمہارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تمہارے سروں پر قبضہ، تمہاری جائیدادوں پر، تمہاری ملکیتوں پر، تمہاری تمام چیزوں کو لوگوں نے جو ستا لیا ہوا ہے، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ باگزار کرا دے گا، سب آزاد ہو جاؤ گے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پیسہ ساری ضرورتوں کا بظاہر ایک حل ہے، اور بظاہر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر ساتھ میں آ جائے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہماری ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ بالکل سیم یہی معاملہ دعوت اللہ کا ہے۔
اللہ کی طرف دعوت دینے کا ہے. سیم یہی معاملہ. جس طرح پیسے کے ارد گرد تمام مصائب اور پریشانیوں کا حل موجود ہے، اسی طرح دعوت اللہ کے دائرے میں اس کے ارد گرد تمام پریشانیوں، مصیبتوں، قتل اور خون اور غارت گری اور یہ جتنے بھی فتن و فساد ہیں، یہ جتنے بھی مصیبتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کے ارد گرد ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. دلیل میں دیتا ہوں 3 تاریخی روایتوں سے اور احادیث سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ثبوت پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. تو ان سب کا مشترک حل کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان کی، آپ کی آبرو کی، آپ کے مال کی، آپ کی دولت کی، آپ کی سب کی عصمت اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اور یہ سب اسی وقت ہوگا جب دعوتی کام کے لیے اللہ کے بندے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دشمنوں کو، سارے معاندین کو، ساری سازش کرنے والے، مکر و فریب کرنے والے، وہ اپنے ہوں، پرائے ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، بے کلمہ پڑھنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سارے منکرین کو، سارے فاسقین کو، سارے کافرین کو، سارے مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزائم کی تکمیل ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ختم فرما دے گا اور وہ کبھی بھی آپ کی راہوں میں نہیں آئیں گے. ہمارے دعوتی عمل کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کی راہیں مسدود ہو جائیں گی، ان کے فکر کے اوپر تالے لگ جائیں گے، ان کی سازشیں ذلیل و رسوا ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک. آئیے، آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے. مکہ کی وادی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ کو نبی بنایا گیا، سارے چیلنجز تھے، قتل تھے، خون تھے، پریشانیاں تھی، سود، شراب، زنا، بدکاری، قتل، لوٹ، ڈکیتی، چوری، ہزاروں برائیاں تھیں موجود. لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذمہ داری سونپی؟ بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کرو جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. حکمت سے دعوت دو، بلاؤ ان کو، تبلیغ کرو، دعوت دو. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے اور آپ نے سب سے پہلی جو بات کہا کلمۃ واحدۃ تعطونھا تملکون بها العرب والعجم وتدین لکم بها العاجم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مکے کے لوگوں، میں وعدہ کرتا ہوں ایک کلمہ کرو. یہ دعوت دی جا رہی ہے، کیا بولو؟ دعوت دی جا رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کا ایک کلمہ ہے، اسے کہہ لو. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سارے عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے، عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے. یہ کلمہ دیکھیں آپ، یہ دعویٰ اللہ، اللہ کی طرف بلانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے مسائل تھے، لیکن آپ نے براہ راست ان مسائل کو حل کرنے کی نہ سوچی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری توجہ کس کی طرف لگائی؟ دعوت اللہ کی طرف لگائی، اللہ کے دین کی طرف، دعوت کی طرف لگائی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا اور نبی نے، اللہ نے بتایا تھا کہ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے، یہی وہ فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہی دعوت اللہ تمام مسئلوں کے حل کی راہیں پیدا کرے گی، نکالے. دلیل آئیے، پوری سیرت طیبہ دلیل ہے، پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی دلیل موجود ہے. میں مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ پہنچے. حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے آ کے گھیر لیا اور کہا نہیں، آپ کو ہم حج کرنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو حج کرنے نہیں دیں گے. صلح ہوگی، یہاں پہ بہت سارے معاہدے ہیں، ان معاہدوں کے اوپر دستخط کریں گے، پھر آپ واپس جائیں گے. اللہ، مسجد خانہ کعبہ سے روکا جا رہا ہے. کس کے قبضے میں ہے وہ خانہ کعبہ؟ بولو، کس کے قبضے میں ہے خانہ کعبہ؟ کس کے قبضے میں خانہ کعبہ تھا؟ کفار کے قبضے میں تھا، مشرکین کے قبضے میں تھا. یہ بات اپنے دماغوں کے اولی فہرست میں رکھ لو، اولی فہرست میں رکھو.
اور میں صرف اشارے کروں گا، سمجھ جانا، کفار اور مشرکین کے قبضے میں پورا خانہ کعبہ تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا گیا معاہدہ ہوگا۔ سن 6 ہجری میں شرائط ہوں گے، شرائط ماننے پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے حادثات ہوئے، میں وہ تفصیلات میں نہیں جانتا، شرائط جتنے بھی شرائط تھے وہ سارے مانے گئے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی، ایک شرط اس میں یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا آدمی کوئی بھاگ کر کے، تمہارا آدمی مدینے سے بھاگ کے مکے آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آدمی کوئی مکے سے بھاگ کر کے مدینے آئے گا تو مدینے سے مدینے آئے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی سخت اور بڑی ہی یہ ایک طرح سے بظاہر اہانت اور توہین آمیز شرط تھی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی تسلیم کر لیا۔ دیکھو مسلمانوں، غور سوچو، یہ خطبہ ہے، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور یہ جمعہ دیا ہے نا، یہ بہت بہترین میڈیا ہے ہمارے لیے، بڑی پوتر میڈیا، خاموش میڈیا، وہ میڈیا ہے چھوڑو سڑک چھاپ، جوتے چپل، جھوپڑیوں میں جا کے سوتا ہے، صبح اٹھ کر کے بڑے بڑے منسٹروں کے اوپر تبصرے کرتا ہے نا، وہ میڈیا جھوٹ فریب۔ یہ قرآن و سنت کی میڈیا، صداقت کی میڈیا، سچائی کی میڈیا اللہ نے عطا کیا۔ باوضو ہو کر الحمدللہ غور و فکر کے ساتھ ایک خطیب کی، ایک اپنے خطیب کی، ایک گنہگار کی، جو بھی سمجھ لیں، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، خطیب، امام، جو اس کی باتوں کو آپ غور سے سنتے ہو، ذہنوں میں بٹھاتے ہو، اور یہ بہت ہی ذمہ دار منبر ہے۔ اگر اس منبر سے دجل، مکر، فریب اور جھوٹ اور کذب امت کے اندر پھیلائے گا، یاد رکھو، وہ مولوی ہو، عالم ہو، شیخ و حدیث ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، قیامت کے دن وہ جہنمی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سب سوچو، ذرا غور کرو، بات لمبی نہیں ہے، ہونے نہ پائے، اور ذرا سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل کو، جو ان کی شرطیں تھیں، جو ان کے معاہدے تھے، سب کو، یہاں تک کہ یعنی اگر مدینے کا کوئی آدمی، مکے کا آدمی، مسلمان بھی بھاگ کے آئے گا مدینہ، اسے بھی کفار کے حوالے کرنا پڑے گا۔ یہ بہت عظیم شرط تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، زندگی جب تک کسی ہدف اور کسی مقصد، کوئی ٹارگٹ کسی کا نہ ہو، کسی قوم کا یا کسی فرد کا یا کسی جماعت کا، وہ قوم، وہ فرد، وہ جماعت اگر اس ہدف اور اس ٹارگٹ کے لیے جدوجہد نہیں کرتی، برباد کرتی جاتی ہے، ختم کرتی جاتی ہے۔ آج وہ ہمارا ہے نہیں، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف یہ خس و خواہشات جمع کرنا، چوری سے، چکاری سے، بدماشی سے، جھوٹ سے، فریب سے، جیسے بھی ہو، ہے نا، برباد ہو رہے ہیں، یہ مال، دولت، سب کچھ ہمارا ہلاک ہو رہا ہے، سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ قوم و ملت جب تک کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ نہ رکھے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد جسے اللہ نے بتلایا ہے، قرآن نے بتلایا، حدیث نے ایک جگہ نہیں، ہزاروں، اور مثالیں دے دے کر کے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا نہیں سوچ رہے تھے، نہیں، تم ہمیں خانہ کعبہ سے روک رہے ہو، ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر مسلط ہو، قبلہ اول پہ مسلط ہو، قبلہ ثانی پہ مسلط ہو، ہمارا وہ ابراہیم کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، ہمارے باپ کی جائیداد ہے، دادا کی جائیداد ہے، وہ دین ہے، ہمارے دین۔ یہ وہ قومیں روتی ہیں جو آج رو رہی ہیں، جن کے سامنے کوئی ہدف نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، جن کے سامنے صرف بابری مسجد ہے، بابری مسجد ہے، بابری مسجد ہے، بابری مسجد ہے، متھرا کی عیدگاہ، فلانی عیدگاہ، رٹو 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 رٹو، ذلیل ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، نہیں پاؤ گے، تم نہیں پاؤ گے، تم کیوں؟ تمہارے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے۔ تم جس راستے سے اس شے کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو، وہ راستہ دہشت گردی، تباہی، ہلاکت و بربادی کا راستہ ہے۔ جس راستے سے اسے حل کرنا ہے، اسے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات کی سیرت میں ڈھونڈو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارے تم تو ہو گئے تھوڑ دلے، تم کہاں، تم تو سیاست کے چوپالوں میں گھوم رہے ہو، تمہیں تو وزارت عظمیٰ کی کرسیاں بلا رہی ہیں، اس لیے تم شارٹ کٹ مار کر کے بھاگنا چاہتے ہو، مسلمانوں کے سروں کا سودا کرتے ہو، جذبات میں ابھار کر پارلیمنٹوں کے اندر، ودھان کے اندر جذبات میں ابھار کر مسلمان قوم کے موافقت میں ووٹ لینے کے لیے، اور لے جا کے نوجوانوں کو روڈوں میں کھڑا کر کے قتل کروا دیتے ہو۔ تمہاری کیا ہے بساط، تمہاری کیا ہے اوقات،
اور تمہاری کیا ہے حیثیتیں. انہیں ایسا نہ کرو، ان کے ذہنوں سے اس طرح نہ کھیلو، حرام ہے تمہارے لیے. بلکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ اپنایا، نبی کائنات نے کہا منظور ہے منظور ہے منظور ہے. بھئی آج 10 دن 5 دن 100 دن دیتے کوئی بات نہیں، ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم جا کے خانے کا باغوں پر قبضہ کر لیں. سن 6 ہجری کے اندر صلح ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے. 10 سال کا معاہدہ ہوا. کتنا؟ 10 سال کا معاہدہ ہوا کہ جنگ نہیں ہوگی اور آپ ادھر نہیں آؤ گے، رخ نہیں کرو گے. کتنے سال کا؟ آپ نے کہا وہ بات معاہدہ ہو گیا. مہماگی منکروں کی کافروں کی جو قیمت تھی اسے اللہ کے نبی نے دے دی. ایسے نہ دی جیسے تم دے رہے ہو آج، مائی باپ لے لو جان چھوڑ دو، ایسے نہیں. مقصد سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا مقصد. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ کانٹے ہٹانے تھے. کیسے بھی ہٹنا ہے ہٹانے پڑا. کوئی بات، چلو کوئی بات، چلو لے کوئی بات. یہ منظور منظور، یہ منظور منظور، یہ منظور منظور، منظور 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 منظور، کوئی بات. کیونکہ اس سے بڑا ہدف ہمارے پاس ہے جس راستے سے میں آنا چاہ رہا ہوں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہماگی قیمت دے دی اور اپنے لیے دعوت و تبلیغ کے سارے راستے کھول دیے. دعوت کے تمام آپشنز جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے کھول دیے. اور مسئلہ جنگ کی سطح پر تھا، لڑائی پر تھا. ذرا سا بھی حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی اشارہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے چوٹیوں کی طرح مسل کے رکھتے ہیں کفار مکہ کو. ہمارے پاس ہتھیار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے. یہ کہنا نہیں نہیں نہیں، ہم تمہیں وہ راستہ بتلائیں گے جہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا انشاءاللہ، اور پورا مکہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا. اللہ اکبر. سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلایا اور کہا کہ چلو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو. تلاش کیا دعوت کی سطح پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر امیروں کو خط لکھ رہے ہیں، بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں. جناب علی مختلف جو قرب و جوار کے اندر بادشاہ تھے، رؤسا تھے، عمرا تھے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں، وفود بھیج رہے ہیں. 10 آدمی وہاں بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، 15 آدمی وہاں کے چلے جاؤ، 15 آدمی وہاں چلے جاؤ. دعوت کا میدان، راستے صاف ہو چکے ہیں، جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی. دعوت کا کام شروع کر دیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے مسلمان جب یہ وفد لوٹ کر کے آئے تو بہت ساری خوشخبریاں لے کر کے آئے. اور یہی نہیں بلکہ جو اندرونی طور پر خوشخبری ملی کہ سن 8 ہجری میں سن 6 ہجری میں معاہدہ ہوا ہے، اور سن 8 ہجری یعنی صرف 2 سال کی قلیل مدت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کی فوج تیار کی. کتنی؟ 10,000 مسلمانوں کے ساتھ بغیر خون کو بہائے ہوئے کفار مکہ کی اپنی خواہش پر، اپنی دعوت پر، اپنے اس معاہدے کو انہوں نے توڑا، پھاڑا، نوچا. معاف کرو، آ جاؤ. صرف 2 سال 10,000 کا لشکر جرار لے کر نبی کائنات نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر پورے مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا. ایک مثال ہے. یہی طریقہ کار تھا جس نے 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کی. یہی فارمولہ تھا دعوت اللہ. تاتاری جانتے ہو، یہ ارما برما روہنگیا یہ سب جو دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ پانی کا مچا ہے بامبے میں. یا ایسے پدی کا تاتاری وہ قوم تھی پرتگال سے نکلی، اور یہی مشرق کا فتنہ تھا. اتنی زبردست تھی یہ فوج تاتاریوں کی کہ اس زمانے میں کہا جانے لگا تھا کہ اذا قیل لک ان التتار انہزوا فلا تصدق. اگر یہ کہا جائے کہ فلانے محاذ پر یا فلانی جنگ میں تاتاری شکست خوردہ ہو گئے یا ہار گئے تو سورج پلٹ سکتا ہے، یہ بات کبھی سچی ہو سکتی؟ اتنا پاورفل، اتنے سپر پاور تھے یہ امریکہ، جاپان، چائنا، رشیا، یہ سب کوئی حیثیت، اتنے پاورفل تھے. یہ تاتاری وہ تھے. ان کا فتنہ کیا تھا معلوم ہے؟
اسی کوفہ اور بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کو قتل کیا گیا. اتنے قتل کیے گئے، اتنے قتل ہوئے کہ انہی تاتاریوں نے مسلمانوں کے سروں کا منار بنایا اور ان کی لاشیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں، جس کے خون سے پوری دریائے دجلہ سرخ. اتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا تاتاریوں نے، اور یہ اپنی بدبختیاں تھیں. لیکن یہ بڑھتا ہوا طوفان روکا کیسے گیا؟ میرے عزیزو، یہی دعوتی جد و جہد تھی. تاتاریوں میں اللہ کے صالح اور نیک بندے گھسے اور ان تاتاریوں کے اندر اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا. اور ایک دن ایسا آیا، چند ہی دنوں میں، چند ہی تھوڑی سی جد و جہد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتار کے بادشاہ اور حکمران کو مسلمان بنا دیا اور پورے تاتاری اسلام کے اندر داخل ہو گئے. وہ جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے، آج وہ اپنی گردنوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے کٹانے کے لیے تیار. اسلامی مملکت کا، ملت اسلامیہ کا ایک حصہ بن گئے. میرے عزیزو، اس زمانے میں جب کوئی مشکل آتی تھی، دعوت اللہ یہ وہ فارمولہ تھا جسے اپنا کر مسلمان ہر جگہ چلے جاتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے. آج ہم نے یہ نسخہ، یہ فارمولہ، یہ راستہ چھوڑ دیا، یہ طریقہ کار چھوڑ دیا. جد و جہد آج برما کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنے بزدل کیوں ہیں؟ اگر یہ دعوت کا کام کرتے، تبلیغ کا کام کرتے، کچھ بھی کرتے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ ان کے اوپر ضرور اپنی مدد، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. آج موجودہ زمانے میں انہی غفلتوں کے نتیجے میں آج جو مسلمانوں کے درمیان جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، یہ استعمار کا مسئلہ ہے. استعمار کس کو کہتے ہیں؟ استعماریت کہتے ہیں کوئی قوم جب کسی قوم کے اوپر مسلط ہو جائے، حکمران ہو جائے. جیسے بر صغیر پر ایک زمانے میں استعمار بن کر کی، یعنی یہ برطانیہ کے لوگ بر صغیر کے اوپر قبضہ کیے انہوں نے، جیسے مغرب اور جزائر اور ان پر فرانس نے قبضہ کیا ہوا تھا. انہیں استعماری قوتیں کہا جاتا ہے. ان استعماری قوتوں نے صرف لوگوں کو سیاسی اتھل پتھل میں ہی مبتلا نہیں کیا، ارے ان کے اندر بڑے جرثومے تھے، بڑے خطرناک قسم کے بیکٹیریاز تھے جو چھوڑ کر گئے، اور آج تک وہ بیکٹیریاز ہمارے درمیان موجود ہیں. ہاں، آج تک ہمارے مسلمانوں کے اندر، میں بتا، بھلے وہ اسلام کے نام پر ملک لے کے الگ بھی ہو گئے ہوں یا بٹ گئے ہوں، پھر بھی وہ بیکٹیریاز، وہ خطرناک جراثیم ان کے اندر موجود ہے. اگر موجود نہیں ہے تو اسلام کی کوئی مہک، اسلام کی کوئی چاہت نہیں ان کے اندر موجود ہے. لیکن وہ استعماری قوتیں جنہوں نے یہ تمام سب کیا، وہ ساری موجود ہیں. الو ہم کو بنایا گیا ایک زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں. انگریزوں کے درمیان اگر دعوت و تبلیغ کا کام کیا گیا ہوتا تو رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ آج جس نتیجے سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، کم از کم انگلستان کو دوسرا ترکی ہوتا ہے انشاءاللہ، دوسرا ترکستان ہوتا، یا دوسرا مسلمانوں کا ایک ملک ہوتا ہے، یا برطانیہ. لیکن ہمیں تو لوٹ لیا سیاست نے، کرسی نے. انگریز 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 انگریز، ارے انگریز ناپاک نبوتیوں سے کہیں زیادہ بہتر تھے. یہ بدترین قسم کے لوگ، ان سے کہیں زیادہ بہتر تو انگریز تھے، جن کے زمانے میں کم از کم 2 لقمے کھانے کو تو مل جاتے تھے، عدل تو ہوتے تھے. آج تو فرقہ پرستیت کا اور جناب عالی اپنے اپنے مذہبوں کے جو حکومت آتی ہے اپنا مذہب ٹھوسنا چاہتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تمام سب پرابلمز، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، ترکیہ بنتا اگر یہ برطانیہ، انگریزوں کے اندر اس دور میں بھی قبولیت اسلام کا جذبہ موجود تھا، آج بھی موجود ہے. آج بھی امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر اتنے کثرت کے ساتھ نوجوان مسلمان ہوئے ہیں جتنی کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر اور کوئی دوسرے ملک میں مسلمان نہیں ہو رہے. یہ اللہ کا فضل ہے. سمجھدار قوم تھی وہ، ایسے نابکار، نجس اور ناپاک قوم نہ تھی. موت اور پیشاب پینے والی قوم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، سمجھ رہے، شرمگاہوں کی پرستش کرنے والی قوم نہیں تھی. تھے وہ اہل کتاب تھے،
جن کے ذبیحوں کو بھی اسلام مسلمانوں کے لیے کیا کیا گیا؟ حلال کیا گیا. جن کی بیٹیوں کو حلال کیا گیا، ان کی تو بیٹیاں بھی ہمارے لیے حرام. خیر بہرحال اگر ہم وہاں محنت کرتے اور اس دور میں محنت کروائی جاتی تو وہ انگریز جو اپنی فکر لے کے بر صغیر میں آئے تھے وہ جاتے تو اسلام کی دولت لے کے جاتے، لیکن دیتا کون دعوت؟ دال میں نمک کے برابر تو اصلی اسلام والے، باقی تو وہی ڈکالیے تھے، ڈھول تاش ڈبلی بجانے والے، درگاہ مذاق اسلام کی، ان کو اسلام سے انہیں تو یہ غرو اور یہ فخر تھا کہ یہ ہندوستان فلانے کا ہے. ایک طرف سلام پھیرا تو 90 لاکھ مسلمان، دوسرے طرف سلام پھیرا 90 لاکھ مسلمان. انہیں ایسے مبلغ کی ضرورت ہے، ہاں، جو ناچنے گانے والے، انگڑے بھنگڑے ڈالنے والے، ان کو کون سا اسلام؟ افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزو. اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. سن 1800 بہرحال جو یہ 1216 سے لے کر کے اور 1167 سے لے کے 1216 عیسوی تک ایک انگلستان کا یہ بادشاہ تھا، جان لاک لینڈ اس کا نام تھا. اس نے وہ کلیسا چرچوں کے پادریوں سے بیزار ہو کر بہت بیزار ہوا. اس نے طے کیا کہ وہ اپنی رعایا سمیت، یہ برطانیہ کی میں بات بتا رہا ہوں، یہ میں برطانیہ کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ دور کی نہیں. یہ 13ویں صدی ہجری کی میں بات بتا رہا ہوں. ہاں، یہ 13ویں صدی 1216 میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس صدی کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا پورے مملکت کے ساتھ ہم مسلمان ہو جائیں گے اور مسلم خلیفہ کی اطاعت قبول کر لیں گے. چنانچہ سن 1213 عیسوی میں سلطنت موحدین کے امیر ناصر الدین ان کے پاس اپنے ایک وفد کو بھیجا. مراکش موحدین میں نام تھا موحدین، جیسے آج کل بہت سارے موحدین، لیکن یہ صوفیہ تھے. بہرحال اس زمانے میں انہی کا دورہ تھا. چنانچہ اس کے پاس پہنچے انگریز امیر الدین کے پاس، اس امیر کے پاس. انہوں نے امیر کو بادشاہ انگلستان کا لیٹر دیا اور کہا، ترجمان کے ذریعے سے کہا کہ یہ معاملہ ہے، ہمارا بادشاہ تمام رعیت کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ آپ کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. مگر یہ جو ناصر الدین تھا، یہ ناصر الدین نہیں بلکہ یہ یوں سمجھیے کہ منکر الدین تھا، ایک طرح سے دین کا انکار کرنے والا. اس نے یہ دعوت و تبلیغ کا مزاج نہیں رکھتا تھا، نہ ہی اس کی طرف اس کو دھیان تھا. اس نے اس پیشکش میں کوئی دلچسپی نہ لی. چنانچہ وہ وفد جو آیا تھا انگلستان کا وہ ایسے ہی واپس ہو گیا. جب وہ وفد انگلستان پہنچا تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جان لاک جو بادشاہ تھا وہ اتنا رویا کہ لوگ حیران رہ گئے کہ کیوں رو رہا ہے. چنانچہ انگلستان کے وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. اگر وہ یہ مسلم حکمران مراکش اگر وہ لیتا تو سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ بولو، ہاں، مسلمان، پورا برطانیہ مسلمان ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے یہ راستہ دعوت کا، تبلیغ کا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا انگلستان مسلمان ہو جاتا. تو پھر آج نشأت ثانیہ کی تاریخ اسلام کی دہرائی جاتی. آج ہم محتاج اور پریشان نہ ہوتے. آج اسرائیل کا مسئلہ نہ آتا، آج فلاں کا مسئلہ نہ آتا، آج فلاں کا مسئلہ نہ آتا. جن مسئلوں سے آج ہم جوجھ رہے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. اللہ اکبر. 19ویں صدی کے اخیر میں جاپان کے اندر اسلام کی اشاعت کے ذرا سے 19ویں صدی، یہ بھی 19ویں صدی جو گزری، امکانات پیدا ہو چکے تھے. وہاں کا جو جاپان کا بادشاہ تھا اس کا نام میجی تھا. میجی، یہ 1868 اور 1912 کے درمیان کی بات ہے. جناب علی، جاپان میں مسیحیت جو تھی، یہ کرسچنالٹی، یہ داخل ہونا چاہتی تھی جاپان میں، لیکن وہ بہت پریشان تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو پھر دوسرا ملک بنے گا، استعمار بنے گا، یہ ہوگا. وہ بہت ڈرا ہوا تھا. تو اس نے اس کا بدل یہ سوچا جاپان کے بادشاہ نے کہ کیوں نہ مسلمانوں کو بلایا جائے اور اسلام کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ اسلام غیر ضرر مذہب، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اسلام کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. کیوں نہ اسلام کو پھیلایا جائے. یہ لوگ تو مسیحی آئیں گے، کرسچن آئیں گے، قبضہ کر لیں گے، لیکن مسلمانوں کو کیا ہے؟ مسلمان تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ اس نے اس نیت سے اس نے کیا کرا؟ اس نے 1891 عیسوی میں ترکی کے سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس ایک سرکاری ڈیلیگیٹ بھیجا. اس ڈیلیگیٹ کے پاس جاپان کے بادشاہ کا خط تھا. چنانچہ درخواست کی گئی کہ سلطان اپنے مبلغین، اپنے علماء کو جاپان بھیجے تاکہ وہاں لوگ مسلمان ہو جائیں
اور اسلام مذہب کی تعلیم ہو، مذہب دین کی تبلیغ ہو، دین کی دعوت ہو، واقف کرائیں۔ لیکن بہرحال میرے عزیزو، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹھکرا دی گئی۔ سلطان عبدالحمید ترکی کے اس فرما روا کو بھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ چند علماء کو بھیجتا اور وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ ہوتی۔ وہ پورے جذبے کے ساتھ وہ علماء جاتے تو نہ علماء ایسے تھے اس دور کے، نہ ہی وہی بادشاہ ویسا تھا، چنانچہ تبلیغ کا نہ کام شروع ہوا۔ ورنہ آج جاپان کیک کی طرح ہمارے ہاتھوں میں آتا، جو ٹیکنالوجی، سائنس اور بہت سارے تمام جوہر اور ہتھیاروں سے لیس اور مسلح ہے، جس کی طرف دنیا آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ رہی ہے۔ لیکن کاش ایسا ہوتا تو، لیکن ان بدبختوں کو تک جو ہے نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی، جنہوں نے اس کو دین کو نہیں پھیلایا۔ بہرحال میرے عزیزو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ پورا مشرق وسطیٰ بھی اسی طرح سے تبلیغ کی غفلت کی وجہ سے، دعوت کی غفلت کی وجہ سے آج جو ہے ہمارے سامنے یہ تمام سب مسائل موجود ہیں۔ انگریز اس زمانے 1857 کے اندر جو جد و جہد آزادی کی شروع ہوئی، اگر دعوت و تبلیغ کی ہوتی اور یہ بھی ہوتی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پورا بر صغیر مسلمان ہوتا، پورا علاقہ مسلمان ہوتا۔ لیکن ہمیں سیاستوں میں اور انگریزوں کی غلامی کے نام پر پتہ نہیں کہاں کہاں الجھا کر اور جناب علی پیٹ پاٹ کر آج حکمران بنے۔ چوروں نے ہمارے گھر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ہم نے کہا آؤ ہمیں چوروں سے بچاؤ، جو بچانے آئے انہیں مل کے بھگایا تو ہم نے، لیکن انہوں نے ہمیں بھی گھر سے باہر کر دیا، خود ہی گھر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو جناب علی وہ اس سے بھی بدترین لوگ ہیں جو اس طرح سے تھے، جنہوں نے اس طرح سے آج نہ مسجد، نہ عزت، نہ آبرو، نہ تعلیم، نہ منہج، کوئی چیز بہرحال محفوظ نہیں ہے۔ چاہے اور باقی محفوظ اگر ہے تو کسی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا گائیں محفوظ ہیں، نہ مائیں محفوظ ہیں، نہ بہنیں، نہ بیٹیاں، نہ ادارے، نہ عزت، نہ آبرو۔ اگر ہمارے ہندوستان میں کوئی چیز محفوظ ہے تو کیا محفوظ ہے؟ ہاں، گائیں محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو آج یہ ایسا نہ ہوتا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، کیا حل ہے اس کا؟ اگر بے چینیاں، بے قراریاں، اضطراریاں ختم کرنا چاہتے ہو اور یہ تمام فتنہ و فساد ختم کرنا چاہتے ہو، دعوت کا کام۔ اور دعوت، آپ کہتے ہوں گے یہ ربانی صاحب پاگل ہے، بیوقوف ہے، اما جس کو دیکھو دعوت کا نام لے رہا ہے، وہ پوری ٹیمیں نکل رہی ہیں، پوری جماعتیں نکل رہی ہیں، وہ دیکھو فلانی دعوت، وہ دیکھو فلانی دعوت، وہ دیکھو فلانی۔ شاید میں ہی بیوقوف ہوں، آپ سب عقل مند ہیں۔ ہاں، یہ دعوت اللہ نہیں، یہ دعوت اللہ، بولو، یہ دعوت اللہ کے نام پر فرقہ واریت، تعصب، مذہب پرستی، اپنے خود ساختہ دھرموں کی دعوت ہے۔ سنو کان کھول کر کے، جس کے تصوف کی دعوت ہے، صوفیات کی دعوت، جس کے اندر سب موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو حقیقی نہ قرآن موجود ہے نہ حقیقی احادیث موجود ہے، سب دھوکے دھڑے کی بات ہے۔ قرآن و حدیث پلٹ پر پسے پشت وہی بدنما اور وہی شیطانی چہرے جناب عالی موجود ہیں جو امت کے تمام سیرازوں کو منتشر کرنا چاہ رہے ہیں۔ پارا کا ڈیوائڈ اینڈ رولز، ڈیوائڈ کر کے اپنی چوکیں، اپنی حکومت، اپنی کرسیاں، اپنا تقدس، یہ ہے دعوت۔ ان کی دعوت اللہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ وہ دعوت ہوتی ہے جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دی جاتی ہے۔ غیر مسلموں کو اگر ڈاکٹر ہو اللہ کی طرف بلاؤ، تم اگر انجینئر ہو اللہ کی طرف بلاؤ، تم اگر غریب ہو تو بھی اللہ کی طرف بلاؤ، امیر ہو تو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ہر آدمی کو یہ فارمولہ، میں نے یہ بات آج سے 15 سال پہلے کسی کیسٹ میں اسی منبر رسول سے کہی تھی۔ میرے خلاف بھارت کی عدالت میں ایک مسلم وکیل، جس کا نام جنت کے داروغے کے نام کے برابر ہے، لیکن اللہ اسے مالک جہنم کے حوالے کرے، اس داروغے کے، یا اسے اللہ ہدایت دے۔ اور اس نے کہا میراج، یہ معراج ربانی یہ کہتا ہے کہ لوگوں 5 غیر مسلموں کو دعوت دو۔ ہندوستان کے اندر صرف 10 کروڑ مسلمان، اگر 5 مسلمانوں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بنا لیتے ہیں
انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک سال میں اگر 5-5 10 کروڑ کتنے ہو جائیں گے؟ 50 کروڑ ہو جائیں گے، اور 2 سال لے لو تو پورا ہندوستان ہے۔ یہ باتیں لوگوں کو بتلاتا ہے، یہ باتیں لوگوں کو بتلاتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ کی لعنت ہو، دھتکار ہو اس خبیث النفس پر، اور اللہ نے ہماری لعنت ایسی کہ باپ بیٹی بھی گئی، ماں بھی گئی، بیوی بھی گئی، اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا خبیث کو۔ اللہ تعالی فقط یہ اللہ کے دین کے ساتھ جو جنگ کریں گے نا، ان کا وہی حشر ہوگا، وہی حشر ہونا ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ ہاں یہ اللہ کی دین، اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کر، واللہ یعصمک من الناس۔ اس نے ہمیں اپنے بال بچوں سے 9 مہینے محروم رکھا۔ اسی سعودی عرب کی دھرتی پر میرے بچے تھے، تڑپ تڑپ رہے کیسے بھی، لیکن خوش۔ لیکن اللہ نے اسے تو کیا کر دیا؟ بولو، ہاں نیست و نابود کر دیا، اور یہ سارے نیست و نابود۔ یاد دعوت کی راہوں میں جو بھی روڑے ڈالے، اللہ تمہیں بچائے گا انشاءاللہ۔ بولو وعدہ کرو انشاءاللہ تبلیغ کرو گے انشاءاللہ۔ وہ تبلیغ نہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ نہیں، نہ وہ تبلیغ نہیں، وہ نہیں، وہ لیگل انلیگل چیز ہے۔ تبلیغ دعوت اللہ، اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر جو غیر مسلمین ہیں ان تک اسلام کے اس امن کو، اس شانتی کو، اس پیغام کو انہیں پیار سے پہنچاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کے کام پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہر فتنے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی دعوت پر عمل کرنے والا بنائے، اور جتنے بھی غیر اسلامی تحریکیں، غیر قرآن و سنت کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دعوت و تبلیغ اور جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یا سیدھے راستے پر لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔